ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے جنگ بدر کے احوال سماعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں صحابہ کرام کی، ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ 3000 فرشتے جنگ بدر میں نازل ہوئے اور انہوں نے صحابہ کرام کی مدد کی۔ صحابہ کرام کو جنگ بدر میں اطلاع ملی کہ ایک مزید لشکر کفار کا اور آ رہا ہے۔ پہلے یہ 1000 تھے، 313 کے مقابلے میں خبر ملی کہ 1000 اور مزید آ رہا ہے۔ تو تھوڑی سی پریشانی محسوس ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آیہ مبارکہ نازل فرمائی، اللہ چاہے تو 5000 فرشتے اور نازل فرما کر تمہاری مدد فرما سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے جو تقوی اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے اور شامل حال ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تمام صحابہ تقوی والے تھے اور صبر والے تھے، کیونکہ آپ سن چکے ہیں غزوہ احد میں بھی، جنگ بدر میں بھی ان کے ساتھ فرشتے ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ تھے۔ تو یہاں سے پتہ لگا اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی ہے کہ مدد اس کی ہوگی جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا، صبر کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ صحابہ کرام اس کے اوپر عامل تھے اور عمل کرنے والے تھے۔ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، میرے آقا کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی۔ ایک صحابی تھے حضرت حارثہ، وہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں خوشیاں مناؤں گی، اگر وہ دوزخ میں ہے تو پھر دیکھیں میں کیا کرتی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں اور آپ جنت دیکھتے ہیں، جنت کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اور حضرت حارثہ کی ماں کو فرماتے ہیں کہ تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ ہم نظر اٹھاتے ہیں تو ہمیں آسمان نظر آتا ہے، اللہ کا نبی نظر اٹھاتا ہے تو عرش بھی دیکھتا ہے، جنت بھی دیکھتا ہے۔ اور مزید احادیث موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے اپنا ایک قدم مبارک آگے بڑھایا اور اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا، اور پھر آپ نے قدم پیچھے کیا، اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ جب نماز ختم ہو گئی تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج جس طرح نماز میں آپ نے اپنا قدم آگے کیا، ہاتھ بڑھایا، کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا، میں نماز پڑھا رہا تھا، میرے سامنے جنت آ گئی، تو ایک انگور کا گوشہ تھا، میں نے چاہا اس کو توڑ لوں، لیکن پھر میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہ غیب کی چیز ہے، جنت کی چیز ہے، وہیں جا کر اسے دیکھنا، اگر میں اسے توڑ لیتا قیامت تک تم کھاتے رہتے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز کا حال کچھ اور ہے۔ اللہ کا نبی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی جنت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ تو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 2 ہتھیار بتا دیے، ایک صبر اور ایک تقوی۔ پیچھے بھی آیا مبارکہ میں اللہ نے فرمایا تھا، اگر تم صبر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو بھلائی اور خیر اسی کو ملے گی جو شریعت اور سنت کا پابند ہوگا۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، لیکن تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہے، اور صبر کے ساتھ۔ حضرت با یزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ گھر سے باہر تشریف لا رہے تھے کہ آپ کا پڑوسی غیر مسلم تھا۔ اس نے ایک جملہ کہا اور کہنے لگا، اے با یزید، تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟
ہمیں کوئی یہ جملہ کہے تو کہاں جائے؟ حضرت با یزید بسطامی کا جواب سنیے۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ داڑھی مجھے جنت میں لے گئی تو میری داڑھی اچھی ہے، ورنہ تیرے گدھے کی دم اچھی ہے۔ یہ اللہ والوں کی برداشت ہوتی ہے۔ تو اللہ والے جو اللہ کے پیارے بنتے ہیں ان میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک صبر اور ایک تقوی۔ جو بھی اولیاء اللہ آپ دیکھیں گے، اللہ کا پیارا دیکھیں گے، یہ دو چیزیں اس میں پیوست ہوں گی، ان کی زندگی کا ایک جز ہوں گی۔ صبر اور تقوی، کسی حال میں بھی وہ ناشکری نہیں کرتے کہ یا اللہ یہ تکلیف میرے ساتھ کیوں، ایسا معاملہ میرے ساتھ کیوں۔ اولیاء اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم مدد چاہو صبر اور نماز سے۔ تو یہاں پتہ لگا کہ صبر مجاہدے میں شامل ہے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے، گناہوں کو ترک کرتا ہے، آسان کام نہیں ہے۔ رشتہ داروں سے میل جول کرنا، دوستوں سے میل جول رکھنا اور اس میں صبر اختیار کرنا، لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا، لوگوں کی دھتکاروں پر صبر کرنا، شریعت کے راستے میں، نماز پڑھنے میں، لوگوں کو تبلیغ کرنے میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرنا، اس کا جو اجر ملے گا وہ اندازے سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا۔ روزے کا جو صبر بیان روزے کا جو اجر بیان ہوا ہے وہ نہیں پتہ کہ کیا ملے گا، کیونکہ روزے کا نام صبر ہے۔ تو روزے میں بندہ صبر کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں سامنے ہوتی ہیں، بندہ نہیں کھاتا، اللہ کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی جزا رب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیہ مبارکہ میں یہی فرمایا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، 3000 فرشتے کیا تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتے بھی نازل ہو سکتے ہیں۔ یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے خطاب ہے۔ جو چاہتا ہے دنیا میں بھی اچھی زندگی گزرے، آخرت میں بھی اچھی زندگی گزرے، تو پھر صبر اس کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اور تقوی کے معنی ہوتے ہیں گناہوں سے بچنا اور اللہ سے ڈرنا۔ یہ دو چیزیں جس میں آ جائیں، دنیا میں بھی اس کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے اور آخرت میں وہ متقیوں میں شمار کیا جائے گا۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔